بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ کو ہم اپنا 84واں یوم پاکستان منانے جا رہے ہیں۔ یوم پاکستان برصغیر کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ اس دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ مینار پاکستان اس تاریخی قرارداد کی نشانی ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی گئی اور 7 برس کے قلیل عرصے میں برصغیر کے مسلمان اپنا مطالبہ منوانے میں کامیاب ہوئے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ یہ دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم 23 مارچ 1940 سے 23 مارچ 2024 تک کے تاریخی سفر کا جائزہ لیں کہ ہم نے یہ وطن جس نصب العین کے تحت حاصل کیا تھا، 84 سال گزرنے کے بعد اس پر کس حد تک عمل کیا۔ 23 مارچ 1940 کے دن مسلمانان برصغیر کے قائدین کا اہم اجلاس لاہور میں جاری تھا۔ اجلاس میں تحریک پاکستان کے بڑے بڑے اکابرین موجود تھے۔ میرٹھ سے تعلق رکھنے والے سید رؤف شاہ نے مسلم اکثریتی صوبوں سے آئے ہوئے وفود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: عزیز بھائیو، جب آپ آزاد اور خود مختار ہو جائیں گے تو بھارت کے ہندو ہمیں نیست و نابود کر دیں گے۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ محبت کی سزا دی جائے گی، ہمیں شودرو کی طرح زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس کے باوجود ہم خوش ہوں گے کہ کم از کم آپ آزاد فضا میں سانس لیں گے۔ جب آپ آزاد ہو جائے اور آزاد مملکت میں زندگی بسر کرنے لگے تو کبھی کبھی ہمارے لیے بھی دعا کر لیا کرے۔ سید رؤف شاہ اپنی ساری تقریر کے دوران روتے رہے اور اپنی جذبات تقریر سے ہزاروں شرکاء کو بھی رلاتے رہے۔ آخر میں کہنے لگے: بھائیو، میرے آنسو اس لیے نہیں کہ ہندو ہمارے ساتھ ناروا سلوک کریں گے، ہمیں چیر پاڑیں گے، بلکہ یہ تو خوشی کے آنسو ہے کہ آپ ایک ایسے آزاد ملک میں زندگی بسر کریں گے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی۔ سید رؤف شاہ نے جب یہ بات کہی تو مجمع پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، آنسو بے قابو ہو گئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہچکیاں بند ہو گئی۔ تب حاضرین مجلس میں سے کچھ اکابرین اٹھے اور کہا: پاکستان صرف ہمارا ہی نہیں، آپ کا بھی ہوگا، یہ اسلام اور قرآن کا ملک ہوگا۔ ہم بھارت میں رہ جانے والے اپنے بھائیوں کو بولیں گے، نہ بے یار مددگار چھوڑیں گے اور نہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر کوئی ظلم ہونے دیں گے۔ ہر مظلوم مسلمان کا تحفظ اور مدد پاکستان کی اولین ذمہ داری ہوگی۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلامی نظریے نے ہی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے دلوں کو گرمایا، ان کی روحوں کو تڑپایا اور انہیں ایسا نصب العین بخشا جس کے لیے وہ لڑنے، تباہ ہونے، بسے بسائے گھر اجاڑنے اور اپنی جان تک قربانی کرنے کو تیار ہو گئے۔ اگر مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا نہ ہوتا تو پاکستان بھی کبھی نہ بنتا، لیکن افسوس کہ ہمیں آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو جذبہ پاکستان کے حصول کا باعث اور محرک بنا، وہی اس کی بقا و استحکام کا ضامن بھی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان سوائے اسلام کے اور کون سی قدر مشترک تھی؟ دونوں حصوں میں رہنے والوں کی زبان، مزاج، رہن سہن، کھانا پینا، تاریخ و ثقافت، آب و ہوا، سبھی کچھ ایک دوسرے سے مختلف تھے، مگر صرف ایک قدر مشترک اسلام نے ان کو یکجان کر دیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب حصول پاکستان کے بعد ہم نظریہ پاکستان اور اپنے نصب العین سے منحرف ہو گئے تو پھر ہمارے متحد رہنے کا جواز بھی باقی نہ رہا اور مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ ملک ٹوٹنے کی سیاسی و عسکری طور پر سب وجوہات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سانحے کی بنیادی وجہ نظریہ پاکستان سے ہٹنا تھی جس نے ہمارا تعلق کمزور کیا، اور پھر باقی محرکات کی وجہ سے ملک دو لخت ہونے کا سانحہ پیش آیا۔ اتنا بڑا سانحہ ہمیں یہ سبق دے گیا کہ ملک و ملت کا استحکام اور فروغ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے افراد کے اندر کوئی قومی جذبہ اتحاد کا فرمان نہ ہو، اور یہ جذبہ بغیر ایک بڑے نصب العین کے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری قوموں میں تو یہ جذبہ نسل، وطن، قومیت کی بنیاد پر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ملت اسلامیہ کا خمیر کچھ ایسا بنا ہے کہ صرف اسلام اور اسلامی نظریہ حیات کے قیام کے لیے بڑے ولولے کے ساتھ سرگرم عمل ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم آج تک اس ملک میں اس نظریے کو نہیں اپنا سکے جس کے لیے یہ ملک و معارض وجود میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے کئی نظریات اپنائے، کئی تجربات کیے، سب کے سب ہماری تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آئے۔ ہم نے ان تجربات میں آدھا ملک گنوا دیا لیکن ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ آج بھی ہم مسائل کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے ملک کی نکلنے کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی۔ نظریہ پاکستان جو حقیقت میں نظریہ اسلام ہے، اس کی جڑیں 1450 سال کی گہرائی اور نصرت الہی رکھتی ہے۔ اسے چھوڑ کر کسی اور نظریے کو اختیار کرنا اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ ملکی تعمیری ترقی اور استحکام اگر ممکن ہے تو صرف نظریہ اسلام کے اختیار کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اسلامی نظریے کو غیر اسلامی نظریات سے اختلاط اور ملاوٹ سے کوئی ایسا نظام تشکیل نہیں پا سکتا جس پر چل کر ہم کامیابی کے زینے طے کر سکے۔
ایسا کرنا منافقت اور دو رنگی کی ایک بدترین صورت ہوگی۔ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، اسلام یا ترک اسلام۔ یقینی طور پر دوسرا راستہ ناقابل تصور ہے، اس لیے آپشن صرف ایک ہی ہے۔ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ تحریک پاکستان اسلامی نظریے کا علم اٹھا کر چلی ہے، اسلامی نظام قائم کرنے کے وعدے پر مسلمان عوام مجتمع ہوئے، قربانیاں دی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح، خان لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر اکابرین نے اس وعدے کو، عزم صمیم کو بار بار دہرایا۔ قوم نے ہر بار اس پر امین اور لبیک کہا۔ بحیثیت ملت اس وعدے کو پورا کرنے کی ذمہ داری خدا کے حضور بھی اور خلق خدا کے سامنے بھی ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والے اسلام کے ہر نام لیوا پر یہ فرض عائد ہوتا کہ اپنے حکمرانوں کو مجبور کرے کہ وہ نظریہ پاکستان سے جڑ جائے، مگر ہم جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس سے نکل کر نظریہ اسلام کی جانب کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اسلامی نظریے کو بروئے کار لانے کے لیے سب سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ ایسے بندوں کو پیدا کیا جائے جو دل سے وجودی باری تعالیٰ کے قائل اور عمل میں اسلام کے گرویدہ ہو، محض دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف خالق کی خوشنودی، خدمت خلق کے ذریعے ہو، اور ان کی زندگیاں نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہو، انہیں طاقت و عزت کی ہوش ہو، نہ وہ ناموری کے پیچھے دوڑے، اپنی علیحدہ ڈیڈ اینٹ کی مسجد کھڑی کرنے والے نہ ہوں، ان کے افعال کردار اعمال اثار اور بے غرض ہو، نوع انسان کی خدمت، دلیری، سچائی اور اس قسم کے دوسرے اوصاف کا آئینہ دار ہو۔ جب قوم میں ایسے رجال کار پیدا ہوں گے تو ہماری تہذیبی اور سیاسی زندگی بتدریج درست ہوتی چلی جائیں گی اور اخلاقی اور روحانی انقلاب سے خوشحالی اور آسودگی آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسان کو دین و دنیا کی کامیابی کے لیے سیدھی راہ دکھائی ہے۔ یہی راہ ہمیں ہمارے اصل مقصد تک لے جائے گی، جہاں ہم تحریک پاکستان کے دردمند رہنما سعید رؤف شاہ کی امنگوں پر بھی پورا اتر سکیں گے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی توقعات پر بھی پورا اتر سکیں گے۔ زخموں سے چور چور فلسطینی ہر روز پوچھتے ہیں کہ اے امتی مسلمہ کے حکمرانوں اور پاکستانی افواج، آپ کہاں ہیں؟ کیوں ہماری آوازیں سنائی نہیں دیتی؟ رمضان کے بابرکت مہینے میں عوام خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے اور حکمران ہوش کے ناخن لیں تاکہ قہار و جبار رب کے قہر اور شافی محشر کی ناراضگی سے بچ سکے۔ اللہ کریم مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور صہیونیت کو نیست و نابود کر دے۔ پاکستان کا وجود، اس کا استحکام، اس کا استقلال اور اس کا ارتقاء یکساں نظریہ اسلامی کو اختیار کرنے پر منحصر ہے، جس کے لیے من حیث القوم ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اس کے علاوہ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔